یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ہر آدمی جس سے آپ ملتے ہیں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح آپ سے بہتر خیال کرتا ہے، اور اس کے دل میں گھر جانے کا یقینی طریقہ یہی ہے کہ اسے بڑی احتیاط سے یہ محسوس کرایا جائے کہ آپ اس کو دل سے بڑی اہم شخصیت مانتے ہیں۔ کتنی کربناک بات ہے، جن لوگوں کے پاس اپنی بڑائی جتانے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی، وہ اپنی نااہلی کے احساس کو ظاہری شعوروں کا اور ناف زنی کے ذریعے چھپاتے ہیں۔ ان کی یہ حرکت نہایت بیہودہ اور ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ دوسروں کو بولنے دیجیے۔ اکثر لوگ دوسروں کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش میں خود حد سے زیادہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیلز مین بالخصوص اس مہنگی غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دوسرے کو اپنے دل کا غبار نکالنے دینا چاہیے۔ وہ اپنے مسائل اور کام کے متعلق آپ سے زیادہ واقفیت رکھتا ہے، اس لیے آپ اس سے سوال کیجیے اور اس کی باتیں سنیے۔ اگر آپ کو اس کی کسی بات سے اتفاق نہ ہو تو آپ ہرگز مداخلت نہ کریں۔ یہ خطرناک ہے۔ جب تک وہ اپنے امٹتے ہوئے خیالات کو اگل نہیں دیتا، آپ کی بات پر ہرگز کان نہیں دھرے گا۔ اس لیے صبر و تحمل اور فراخ دلی سے اس کی باتیں سنیے، اس کی باتوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیجیے، اسے اپنے خیالات پوری طرح بیان کرنے پر اکسائیے۔ فرانسیسی فلسفی لاروش کا قول ہے، اگر آپ کو دشمن چاہیے تو اپنے دوستوں پر سبقت لے جانے کی کوشش کیجیے، اگر آپ دوست چاہتے ہیں تو انہیں سبقت لے جانے دیجیے۔ یہ بات کیوں سچی ہے؟ جب ہمارے دوست ہم پر سبقت لے جاتے ہیں تو اس سے ان میں احساس برتری پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم ان پر سبقت لے جاتے ہیں تو ان میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، ان میں ہمارے خلاف حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اہل جنوری کی ایک کہاوت ہے، سچی خوشی وہ کمینی خوشی ہوتی ہے جو ہمیں ان لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر حاصل ہوتی ہے جن سے ہم حسد کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں سچی خوشی وہ ہوتی ہے جو ہم دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر محسوس کرتے ہیں۔ شاید آپ کے بعض دوست آپ کی کامیابیوں کے بجائے آپ کی ناکامیوں پر زیادہ خوش ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے کارناموں کا بہت کم تذکرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اعتدال پسندی سے کام لینا چاہیے، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ ہمیں اعتدال پسند اور منکسر المزاج ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اور آپ کوئی مستقل چیز نہیں، ہم بس چل بسیں گے۔ زندگی بہت مختصر ہے، پھر اسے ہم دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی میں کیوں ضائع کریں؟ دوسرے لوگوں کو بات کرنے پر کیوں نہ ابھاریں؟ اس بات پر ذرا دھیان دیجیے، آپ کے پاس بڑائی کرنے کے لیے آخر ہے ہی کیا؟ آپ اپنی شخصیت میں صحت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو بولنے کا زیادہ سے زیادہ موقع دیجیے، یوں آپ خود بھی پرکشش ہو جائیں گے۔ دوسروں کی خواہش کا احترام۔ دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی مرضی چلے، اس کی خواہشات اور مشوروں پر عمل کیا جائے۔ آپ دوسروں پر اپنی رائے ٹھونس کر اپنی شخصیت میں زہر پیدا نہیں کر سکتے۔ سچ بتائیے، کیا آپ اپنے خیال پر زیادہ ایمان نہیں رکھتے؟ اگر ایسا ہے تو کیا اپنے خیالات کی کڑوی گولی کو دوسروں کے گلے میں زبردستی ٹھونسنا برا نہیں ہے؟ کوئی آدمی بھی یہ سننا گوارا نہیں کرتا، تم یہ کرو، تم یہ نہ کرو۔ ہم سب یہ محسوس کرنا پسند کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور اپنے ہی نظریات پر عمل پیرا ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم سے پوچھیں کہ ہماری خواہشات، تمنائیں اور خیالات کیا ہیں۔ آج سے 2500 سال پہلے چین کے ایک فلسفی لاؤ-ژے نے کمال کی باتیں کہی تھیں۔ دریا اور سمندر سینکڑوں ندی نالوں سے اس لیے خراج وصول کرتے ہیں کہ وہ ان سے نچلی سطح پر بہتے ہیں۔ اپنی انکساری کے سبب وہ تمام پہاڑی ندی نالوں پر حکومت کرتے ہیں۔
اس طرح درویش لوگ جو عام انسانوں سے برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ عام لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ درویشوں کا مقام خواہ عام لوگوں سے بہت بلند ہو، لوگ ان کا بوجھ محسوس نہیں کرتے اور اس وجہ سے وہ ان سے حسد بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے حسد کے بجائے پیار کریں تو لوگوں سے مشورے طلب کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی رائے مانگیں، وہ اس طرح آپ کی طرف کھنچے چلے جائیں گے۔ دوسروں کی مذمت نہ کریں۔ آپ کا مخاطب سراسر غلطی پر ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ہرگز غلط نہیں سمجھتا، کسی طور بھی اس کی مزاحمت نہ کیجیے، اس طرح وہ آپ کی شخصیت کو سحر انگیز محسوس نہیں کرے گا، آپ سے دور بھاگے گا۔ مزاحمت تو ہر بے وقوف کر سکتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ صرف سمجھدار، متحمل مزاج اور اعلیٰ صفات کے لوگ ہی دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر انسان کی سوچ اور فعل کا کوئی سبب ہوتا ہے، اس راز نہاں کو ڈھونڈ نکالیے، آپ پر اس کے اعمال بلکہ اس کی ساری شخصیت واضح ہو جائے گی۔ آپ ایمانداری کے ساتھ یہ کوشش کیجیے کہ اپنے آپ کو مخاطب کی جگہ رکھ کر سوچیے۔ اگر آپ اپنے دل سے یہ سوال کریں گے، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میرے احساسات اور رد عمل کیا ہوتے، تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا اور آپ فضول خوفت سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ ہمیں وجہ پسند ہو تو ہم نتیجے کو بھی پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ انسانی تعلقات کے بارے میں ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور آپ کی اپنی شخصیت بھی دوسروں کے لیے سحر انگیز ہو جائے گی۔ 1 منٹ کے لیے توقف کیجیے، ذرا ٹھہر کے غور کیجیے کہ آپ اپنے معاملات میں کتنی گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسروں کے معاملات کو کس طرح سرسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ دنیا کا ہر شخص آپ ہی کی طرح سوچتا ہے۔ آپ یہ جان جائیں گے تو آپ دنیا کے ہر کام کی بنیاد کو پا جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ جان لیں گے کہ لوگوں سے کامیاب طرز سلوک کی بنیاد دوسرے آدمی کے نقطہ نظر کو ہمدردی سے سمجھنے کی کوشش پر ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے پاس کسی کام سے جائیں تو چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور تمام معاملے پر اس شخص کے نقطہ نظر سے سوچنے کی کوشش